الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد وقال في مقام آخر إن الله لا يغير أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں ابھی طفل مکتب ہوں، نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ۔ میں ابھی طفل مکتب ہوں، نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ۔ میرے دل میں گونج رہی ہے کہ سنا دوں حق کا پروانہ۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، آپ جیسے عظیم المرتب حضرات کے روبرو توحید کے عنوان پر کچھ لمحہ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اس حقیر سراپا کی ہمت افزائی فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ جو تمام اشیاء ارض و سما کا خالق ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، اس وصف عالیہ کے ذریعے ہمارے معلم اعلیٰ محبوب کبریا آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احکامات کا نزول فرمایا۔ اس مقدس ہستی نے ہمیں ایک ایسی قوت عالی بخشی جس کو ہم عقل سلیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ہم اس قوت عالی کو استعمال میں لاتے ہیں تو کائنات کے ذرے ذرے سے وحدت ہی وحدت کی خوشبو آئے گی۔ کائنات کے ذرے تو درکنار، کائنات کی ذرے کو دور میں رکھیے میرے محترم بھائیوں۔ اگر ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھتے ہیں، اگر ہم خود کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارے اندر اللہ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ آپ کو کیا کیا بتائیں۔ اللہ کی ایک بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہماری آنکھیں ہیں، جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، جس سے ہم اچھائی کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے ہم برائی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمت ہمارے پاس 2 کان ہیں، اللہ کی نعمت ہمارے پاس 2 ہاتھ ہیں، ہم کان سے اچھی بری آواز سن سکتے ہیں، ہمارے پاس ناک ہے، اللہ نے ایک عظیم نعمت ایک ناک دی ہے جس سے ہم خوشبو کا ذائقہ لے سکتے ہیں، بدبو سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک دولت زبان دی ہے جس سے ہم اچھا برا بول سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اندر بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ محترم حضرات، اگر ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں تو وحدت ہی وحدت ہے۔ اللہ کی ہمارے اندر جو نعمتیں ہیں ان سے اللہ کا وحدت ہی وحدت کی گواہی ملتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں،
اگر ہم اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنے پر اللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے خود قرآن کے اندر ایک آیت لکھی ہے، ان اللہ لا یغیر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہہ رہا ان اللہ لا یغیر ان یشرک، اللہ بلا شبہ اللہ سب کی مغفرت کر دیں گے، لیکن ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرائے، جو شرک کرے، اللہ ان کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن کے اندر خود کہا ہے ان اللہ لا یغیر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ 5واں پارہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 48 کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ آیت۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سب کی ایک ہی دعوت تھی، سب کا ایک ہی قول تھا کہ قولو، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم قولو لا الہ الا اللہ کہہ لو گے تو تمہیں کامیابی کامرانی مل جائے گی، دونوں جہاں میں کامیابی، اس جہاں میں بھی کامیابی، اور آخرت جو لامحدود والی زندگی آنے والی ہے اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی دعوت تھی، یہی دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی، تمام کی دعوت وحدت کی دعوت تھی، تمام کا مشن توحید کا مشن تھا، تمام کا درس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی مشن پر کام کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اسی کام کو اختیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کام کو اختیار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی مشن پر کام کیا، حضرت یحییٰ، حضرت یعقوب، یعنی 1,24,000 انبیاء کرام جو کم و بیش اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، سب کی ایک ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیابی کامرانی ہو جاؤ۔ آخر میں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ان کی بھی یہی دعوت تھی، ان کا بھی یہی کام تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، گواہی دے دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ توحید کی دعوت کے لیے انبیاء کرام، بزرگان دین کتنے مصائب پریشانی جھلے ہیں، اور آج ہم اس دعوت و تبلیغ سے ہم دور ہٹ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہر جگہ اللہ کی وحدت ہی وحدت نظر آتی ہے، اللہ کی اکتائی ہونے کا، اللہ کے ایک ہونے کا ہر جگہ سے خوشبو آتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم جھانک کر کے دیکھیں تب پتہ چلتا ہے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ قرآن کے اندر اللہ نے لکھا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے، قرآن کو جب آپ پڑھیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کیسے ہے، اللہ کی نعمت کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک آیت لکھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے جو ہمیں نعمت بخشی ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک اس نعمت کے اندر اضافہ کرتا ہے، اللہ پاک اس نعمت میں بڑھوتری کرتا ہے۔ اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کی عذاب جو ہے، اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں، اور اللہ جب چھوڑتا ہے تو اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اللہ جب بناتا ہے تو اس کا بگاڑنے والا کوئی نہیں، اور اللہ جب بگاڑ دیتا ہے تو اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔
میرا محترم بھائیوں، آج ہم اس رنگین دنیا کے اندر اتنے مبوس ہو گئے، اس رنگین دنیا کے اندر، اس رنگین جال کے اندر اتنے پھنس گئے، اتنے اس میں ہمکنار ہو گئے، اس میں اتنے ڈوب گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کب اذان ہوتی ہے، عصر کی کب اذان ہوئی، مغرب کی کب اذان ہوئی، لا حول ولا قوت۔ آج تو لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آج دن کون سا ہے، اتنی غفلتیں بڑھ گئی ہے، اتنی مصروفیات دنیا کے اندر بڑھ گئی ہے۔ میرے محترم بھائیو، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مسا چکھنا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ آج آپ کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے۔ دوستو، ہمیں جو اس دنیا سے ہٹ کر، یہ 3 دن کی زندگی سے جو ہٹ کر لامحدود والی زندگی، آخرت کی زندگی میں جو جانا ہے، اس کے لیے تو تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے تو تیاری کرنی پڑے گی میرے محترم بھائیو۔ اگر آج ہم کہیں سفر میں جاتے ہیں، 3 دن کا سفر ہو، 2 دن کا سفر ہو، تو ان کی تیاری ہم بہترین سے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کھانے پینے کا سامان، اوڑھنے پہننے کا سامان، جتنی ساری ضروریات کی چیز ہے، سب کو ہم سمیٹ لیتے ہیں، سب کو ہم استعمال میں لانے کے لیے سب کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو۔ میرے محترم بھائیو، یہ 3 دن کی جو زندگی دی ہے اللہ پاک نے، یہ بھی ایک سفر ہے۔ اس سفر ختم کرنے کے بعد ہمیں آخری منزل جانا ہے، ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ منہا خلقناکم، جب آپ مٹی دیتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیے گئے ہو، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی میں جاؤ گے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی سے پیدا کیے گئے ہو، اسی میں جاؤ گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ میرا محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی جو دولت عطا کی ہے اس پر گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دعوت و تبلیغ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔